یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کر دی تھی، ولایت بھی عطا کر دی تھی اور رسالت بھی عطا کر دی تھی۔ جو ارواح ہیں یہ 2 ایپیسوڈز میں ان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ ایک تو پہلا ایپیسوڈ اس کو کہہ لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سابقون کا ٹائٹل قرآن میں دیا ہے۔ تو یہ پہلا سیٹ آف سولز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص ترین ہستیوں کی روحوں کو بنایا۔ یہ 3 طرح کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایپیسوڈ میں بنایا: قرب، جلوہ اور محبت۔ اب یہ 3 طرح کی جو ارواح ہیں، قرب، محبت اور جلوہ والی، ان روحوں میں سے اللہ نے مرسلین بنائے، انبیاء بنائے، صالحین بنائے، صدیقین بنائے۔ اس کے بعد بہت عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر امر کن سے عام انسانوں کی روحوں کو بنایا۔ جیسے عام لوگ ہیں، مسلمان، ہندو، مومن، یہ جو ہیں یہ سارے کن فیکن بنائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر دیا، متحد کر دیا۔ اب کیسے کیا اکٹھا؟ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ ہے، یوم ازل ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آگے پہلے سے 3 صفحے بنی ہوئی ہیں روحوں کی۔ تو یہ قرب، محبت اور جلوے والی روحیں اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب اللہ نے کن کہہ کے اور روحیں بنائی ہیں، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہاں سے یہ۔ اچھا، اب کیا کیا پھر اس کے بعد؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرسلین منتخب کیے۔ یہ آدم بھی مرسل ہے، ابراہیم بھی مرسل ہے، موسیٰ بھی مرسل ہے، عیسیٰ بھی مرسل ہے، محمد رسول اللہ یہ تو ہیں ہی مرسل، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہیں یوم ازل میں ہی امتیں بنائیں۔ یہاں سے فرض کیا کہ آدم صفی اللہ کو لے لیا کہ چلو بھائی ادھر آ جاؤ تم، یہ آدم صفی اللہ ہو گئے۔ یہاں سے روحوں کو نکال کے ان کا گروپ بنا دیا، یہ ان کے امتی بن گئے۔ آ گئے ابراہیم خلیل اللہ، پھر ان کے جو ہے روحوں کو نکال کے ان کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کو نکالا، چلو جی کچھ روحیں ان کے ساتھ لگ جاؤ، وہ ان کے ساتھ لگ گئے، وہ ان کی امت بن گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد رسول اللہ آ گئے، اب یہاں سے روحیں نکال کے ان کے ساتھ کر دی۔ تو جو روحیں یہاں سے نکال کے ان کے ساتھ کر دی وہ ہیں ازلی امتی، انہوں نے ہی زمین پہ آ کے محمد رسول اللہ کا امتی بننا ہے۔ اچھا، اس کی تعداد مقرر ہے۔ فار ایگزامپل کہ بھئی آدم صفی اللہ کی امت کی جو روحیں ہیں، فرض کیا یہاں پر ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ 500,000 روحوں کو لگایا، 500,000 روحیں آدم صفی اللہ کے ساتھ لگا دی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ زمین پر آئیں گے آدم صفی اللہ تو ان کی امت میں اتنے ہی لوگ امتی بنیں گے 500,000۔ اور اگر 500,000 سے زیادہ ہوئے تو وہ کون ہوں گے؟ وہ ایکسٹرا جو ہوں گے وہ تو منافق ہوں گے، مرتد ہوں گے۔ جس طرح جب آپ کی امت کی تعداد پوری ہو گئی تو پھر شیعہ سنی وہابی بن گیا نا۔ امتی کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اوپر اللہ نے روحوں کو لگایا ہے۔ اب وہ اتنی روحیں لگ گئیں تو اب باقی سارے کنجر بھر گئے نا آگے۔ تو اب یہ 2 طرح کی روحیں ہیں۔ یہ جو پہلے جو سیٹ ہے نا روح کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقون کہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ تو یہ درجہ نبوت اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں ملتا کسی کو، یہ اوپر جب یوم ازل میں تھے اس یوم ازل سے پہلے کا یہ درجہ رسالت اور نبوت ان کے پاس ہے۔ تو یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی، وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ اب آپ خود بھی تو غور کرو نا یار، نبیوں اور مرسلین کے بارے میں آسمانی کتابوں میں پیش گوئی آئی تھی نا کہ فلاں نبی آئے گا۔ تو اگر یہ بائی ایکسیڈنٹ کسی کو نبی بنایا جاتا تو پہلے سے اطلاع کیوں دی جاتی؟ جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ بائبل میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اس میں یہ آیا کہ بھئی تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال بعد آیا ہے۔ تو 600 سال پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ احمد آئیں گے، وہ نبی ہوں گے۔
تو معلوم یہ ہوا یہ نبوت و رسالت کے فیصلے پہلے کے ہیں، زمین پر آ کر اتفاقیہ نبی نہیں بنتا کوئی۔